بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا پیارا واقعہ پیش خدمت ہے، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے قبل مجوسی تھے اور مجوسی نام مابا تھا۔ اسلام کے بعد سلمان رکھا گیا اور بارگاہ نبوت سے سلمان الخیر لقب ملا۔ آپ کے والد اصفہان کے جی نامی گاؤں کے باشندہ اور وہاں کے زمیندار اور کاشتکار تھے۔ ان کو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت تھی کہ وہ ان کو لڑکیوں کی طرح گھر کی چاردیواری سے نکلنے نہ دیتے تھے۔ آتش کدہ کی دیکھ بھال انہی کے متعلق کر رکھی تھی۔ چونکہ مذہبی جذبہ ان میں ابتدا سے تھا، اس لیے جب تک آتش پرست رہے اس وقت تک آتش پرستی میں سخت غلو رہا اور نہایت سخت مجاہدات کیے۔ شب و روز آگ کی نگرانی میں مشغول رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کا شمار ان پجاریوں میں ہو گیا جو کسی وقت آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ ان کے والد کا ذریعہ معاش زمین تھی، اس لیے زراعت کی نگرانی وہ بذات خود کرتے تھے۔ ایک دن وہ گھر کی مرمت میں مشغولیت کی وجہ سے کھیت خود نہ جا سکے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے سلمان کو بھیج دیا۔ ان کو راستہ میں ایک گرجا ملا۔ اس وقت اس میں عبادات ہو رہی تھیں۔ نماز کی آواز سن کر دیکھنے کے لیے گرجے میں چلے گئے۔ نماز کے نظارے سے ان کے دل پر خاص اثر ہوا اور مزید حالات کی جستجو ہوئی، اور عیسائیوں کا طریقہ عبادت اس قدر بایا کہ بے ساختہ زبان سے نکل گیا کہ یہ مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ چنانچہ کھیتوں کا خیال چھوڑ کر اسی میں محو ہو گئے۔ عبادت ختم ہونے کے بعد عیسائیوں سے پوچھا کہ اس مذہب کا سرچشمہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ملک شام میں۔ پتہ پوچھ کر گھر واپس آئے۔ باپ نے پوچھا اب تک کہاں رہے؟ جواب دیا کچھ لوگ گرجے میں عبادت کر رہے تھے، مجھ کو ان کا طریقہ ایسا بھلا معلوم ہوا کہ غروب آفتاب تک وہیں رہا۔ باپ نے کہا وہ مذہب تمہارے مذہب کا پاسنگ بھی نہیں ہے۔ جواب دیا بخدا وہ مذہب ہمارے مذہب سے کہیں برتر ہے۔ اس جواب سے ان کے باپ کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ خیال تبدیل مذہب کی صورت میں ظاہر نہ ہو، اس لیے بیڑیاں پہنا کر مقید کر دیا۔ مگر ان کے دل میں تلاش حق کی تڑپ تھی، اس لیے عیسائیوں کے پاس پیغام بھیجا کہ جب ملک شام کے تاجر آئیں تو مجھ کو اطلاع دینا۔ چنانچہ جب وہ آئے تو ان کو خبر کر دی۔ انہوں نے کہا جب واپس ہوں تو مجھ کو بتانا۔ چنانچہ جب کاروان تجارت لوٹنے لگا تو ان کو خبر کی گئی، یہ بیڑیوں کی قید سے نکل کر ان کے ساتھ ہو گئے۔ شام پہنچ کر دریافت کیا کہ یہاں سب سے بڑا مذہبی شخص کون ہے۔ لوگوں نے پادری کا پتہ دیا، اس سے جا کر کہا مجھ کو تمہارا مذہب بہت پسند ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس رہ کر مذہبی تعلیم حاصل کروں اور مجھ کو اس مذہب میں داخل کر لو۔ چنانچہ مجوسیت کے آتش کدہ سے نکل کر آسمانی بادشاہ کی پناہ میں آ گئے۔ مگر یہ پادری بڑا بد اعمال اور بد اخلاق تھا، لوگوں کو صدقہ کرنے کی تلقین کرتا، جب وہ دیتے تو اس کو فقراء اور مساکین میں تقسیم کرنے کے بجائے خود لے لیتا۔ اس طریقے سے اس کے پاس سونے اور چاندی کے مٹکے جمع ہو گئے۔ حضرت سلمان نے اس کی حرص کو دیکھ دیکھ کر بیچ و تاب کھاتے تھے، مگر زبان سے کچھ نہ کہہ سکتے تھے۔ اتفاق سے وہ مر گیا۔ عیسائی شان و شوکت کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے اس کا سارا اعمال نامہ ان لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ لوگوں نے پوچھا تم کو کیسے معلوم ہوا؟
تو انہوں نے ان کو لے جا کر اس خزانہ کے پاس کھڑا کر دیا۔ تلاشی لی گئی تو واقعی 7 مٹکے سونے چاندی سے بھرے ہوئے برآمد ہوئے۔ عیسائیوں نے اس کی سزا میں نعش دفن کرنے کے بجائے صلیب پر لٹکا کر سنگسار کر دیا۔ اس کی جگہ دوسرا پادری مقرر ہوا۔ یہ بڑا عابد، زاہد اور تارک دنیا تھا۔ شب و روز عبادت الہی میں مشغول رہتا، اس لیے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بہت زیادہ مانوس ہو گئے اور دلی محبت کرنے لگے۔ آخر تک اس کی صحبت سے فیضیاب ہوتے رہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس سے کہا، میں آپ کے پاس عرصہ تک نہایت لطف و محبت کے ساتھ رہا، اب آپ کا وقت آخر ہے، اس لیے آئندہ کے لیے مجھ کو کیا ہدایت ہے؟ اس نے کہا، میرے علم میں کوئی ایسا عیسائی نہیں جو مذہب عیسوی کا سچا پیروکار ہو۔ سچے لوگ مر کھپ گئے اور موجودہ عیسائیوں نے مذہب کو بہت کچھ بدل دیا ہے اور اپنی طرف سے بہت سے اصول گڑھ دیے۔ ہاں، موصل میں فلاں شخص دین حق کا سچا پیروکار ہے، تم جا کر اس سے ملاقات کرو۔ چنانچہ اس پادری کی موت کے بعد حق کی جستجو میں وہ موصل پہنچے اور تلاش کر کے اس سے ملے اور پورا واقعہ بیان کیا کہ فلاں پادری نے مجھ کو ہدایت کی تھی کہ آپ کے یہاں ابھی تک حق کا سرچشمہ ابلتا ہے اور میں آپ سے مل کر تشنگی بجھاؤں۔ اس نے ان کو ٹھہرا لیا۔ پہلے پادری در حقیقت بڑا متقی اور پاک باز تھا، اس لیے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئندہ کے متعلق اس سے بھی وصیت کی خواہش کی۔ اس نے نصیبین میں ایک شخص کا پتہ بتایا۔ چنانچہ اس کی موت کے بعد وہ نصیبین پہنچے اور پادری سے مل کر دوسرے پادری کی وصیت بتائی۔ یہ پادری بھی پہلے دونوں پادریوں کی طرح بڑا عابد اور زاہد تھا۔ حضرت سلمان یہاں مقیم ہو کر اس سے روحانی تسکین حاصل کرنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دن اس کی صحبت سے فائدہ اٹھایا تھا کہ اس کا وقت بھی آ پہنچا۔ حضرت سلمان نے گزشتہ پادریوں کی طرح اس سے بھی آئندہ کے متعلق مشورہ طلب کیا۔ اس نے اموریہ میں گہرے مقصود کا پتہ بتایا۔ چنانچہ اس کی موت کے بعد انہوں نے اموریہ کا سفر کیا اور وہاں کے پادری سے مل کر پیام سنایا اور اس کے پاس مقیم ہو گئے۔ کچھ بکریاں خرید لیں، اس سے مادی غذا حاصل کرتے تھے۔ صبر و شکر کے ساتھ روحانی غذا پادری سے حاصل کرنے لگے۔ جب اس کا پیمانہ حیات بھی لبریز ہو گیا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنی پوری سرگزشت سنائی کہ اتنے مراتب طے کرتا ہوا آپ کے پاس پہنچا تھا، آپ بھی آخرت کا سفر کرنے کو آمادہ ہیں، اس لیے میرا کوئی سامان کرتے جائیے۔ اس نے کہا، بیٹا، میں تمہارے لیے کیا سامان کروں؟ آج دنیا میں کوئی شخص ایسا باقی نہیں جس سے ملنے کا تم کو مشورہ دوں۔ البتہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا زمانہ قریب ہے، جو ریگستان عرب سے اٹھ کر دین ابراہیم کو زندہ کرے گا اور کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا اور صدقہ اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تم اس سے مل سکو تو ضرور ملنا۔ اس پادری کے مرنے کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرصہ تک اموریہ میں رہے۔ کچھ دنوں کے بعد بنو کلب کے تاجر ادھر سے گزرے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اگر تم مجھ کو عرب پہنچا دو تو میں اپنی گائیں اور بکریاں تمہاری نظر کر دوں گا۔ وہ لوگ تیار ہو گئے اور زبان حال سے یہ شعر چلتا ہوا تھوڑی دور ہر ایک راہ کو ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی رب، لیکن ان عربوں نے وادی القراب پہنچ کر دھوکہ دیا اور ان کو ایک یہودی کے ہاتھ غلام بنا کر فروخت کر ڈالا۔ مگر یہاں کھجور کے درخت نظر آئے جس سے تو آس بندی کی، شاید یہی وہ منزل مقصود تھی جس کا پادری نے پتہ دیا تھا۔ تھوڑے دن ہی قیام کیا تھا کہ یہ امید بھی منقطع ہو گئی۔
آقا کا چچا زاد بھائی مدینہ سے ملنے آیا۔ اس نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ہاتھ بیچ دیا۔ وہ ان کو اپنے ساتھ مدینہ لے چلا اور سلمان غلامی در غلامی سہتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ حاطف غیب تسکین دے رہا تھا کہ یہ غلامی نہیں ہے، اسی سے ہوگی تیرے غم قضا کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ در حقیقت اس غلامی پر جو کسی کی آستان ناز تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے، ہزاروں آزادیاں قربان ہیں۔ جون جون محبوب کی منزل قریب ہوتی جاتی تھی، کشش بڑھتی چلی جاتی تھی، اور آثار و علامات بتاتے تھے کہ شاید مقصود کی جلوہ گاہ یہی ہے۔ اب ان کو پورا یقین ہو گیا اور دیدار جمال کی آرزو میں یہاں دن کاٹنے لگے۔ اس وقت آفتاب رسالت مکہ پر پوری طرح چمک چکا تھا، لیکن جور و ستم کے بادلوں میں چھپا تھا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کی خدمت سے اتنا موقع نہ ملتا تھا کہ خود اس کا پتہ لگاتے۔ آخر انتظار کرتے کرتے وہ یوم مسعود بھی آ گیا کہ مکہ کا آفتاب عالم تاب مدینہ کے افق پر طلوع ہوا۔ حرمان نصیب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب ہجر تمام ہوئی اور صبح کی امید کا اجالا پھیلا، یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے درخت پر چڑھے کچھ درست کر رہے تھے۔ آقا نیچے بیٹھے ہوئے تھا۔ اس کو چچا زاد بھائی نے آ کر کہا، خدا بنی قیلا کو غارت کرے، سب کے سب قبا میں ایک شخص کے بعد جمع ہیں جو مکہ سے آیا ہے، یہ لوگ اس کو نبی سمجھتے ہیں۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک اس خبر کا پہنچنا تھا کہ یارائے ضبط نہ رہا، صبر کا دامن چھوٹ گیا، بدن میں سنسناہٹ پیدا ہو گئی اور قریب تھا کہ کھجور کے درخت پر سے فرش زمین پر آ جائیں۔ اسی مدہوشی میں جلد از جلد درخت سے نیچے اترے اور بدحواسی میں بے تحاشا پوچھنے لگے، تم کیا کہتے ہو؟ آقا نے سوال پر گونسا مار کر ڈانٹا کہ تم کو اس سے کیا غرض، تم اپنا کام کرو۔ اس وقت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، لیکن اب صبر کسے تھا، کھانے کی چیزیں پاس تھی۔ ان کو لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے برگزیدہ بندے ہیں اور کچھ غریب الدیار اور اہل حاجت آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے پاس چیزیں صدقہ کے لیے رکھی ہیں، آپ لوگوں سے زیادہ اس کا کون مستحق ہو سکتا ہے، ان کو قبول فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو کھانے کا حکم دیا مگر خود نوش نہ فرمایا۔ اس طریقے سے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت کی ایک علامت کا مشاہدہ ہو گیا کہ وہ صدقہ نہیں قبول کرتا۔ دوسرے دن پھر ہدیہ لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی چیز نہیں نوش فرمائی تھی، آج یہ ہدیہ قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، خود بھی نوش فرمایا اور دوسروں کو بھی دیا۔ تیسری بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تشریف فرما تھے۔ وہاں آپ اپنے کسی صحابی کی تدفین میں شریک تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر 2 چادریں تھیں۔ انہوں نے قریب پہنچ کر سلام کیا اور گھوم کر پشت کی جانب آ گئے کہ شاید وہ خاتم نبوت دیکھ سکے جس کو اموریہ میں ان کے مرشد نے بتایا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پشت مبارک کی طرف نظر اٹھائے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد سمجھ گئے اور پشت پر سے چادر سرکا دی۔ اس طریقے سے دوسری نشانی یعنی مور نبوت کی بھی زیارت کر لی اور بعد چشم پر نم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بوسہ دینے کو جھکے اور اسے بے ساختہ چومنے لگے۔ اس وقت آپ
ان کی آنکھوں سے مسرت کے آنسو جاری تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سامنے آؤ۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے آ کر ساری سرگزشت سنائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دلچسپ داستان اتنی پسند آئی کہ اپنے تمام صحابہ کو سنوائی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مرحلوں کے بعد دین حق سے ہم آغوش ہوئے۔